اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان وہدی الی یوم الدین اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا رشدنا یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ علی احسانہ کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم عقائد اہل سنہ والجماعت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تعارف کر چکے ہیں، امام طحاوی کا جو کتابچہ ہے اس کا شروع دیکھ چکے ہیں، اور توحید پر جو پہلے 4 جملے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ وہ پہلے 4 جملے ہیں، پہلے نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، سب سے پہلا کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید سے متعلق اس کی توفیق سے اس پر ایمان رکھتے ہوئے۔ اس میں ہم نے یہ بھی بات دیکھی تھی کہ ایمان اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ان اللہ واحد لا شریک لہ، بے شک اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ولا شیء مثلہ، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ولا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھنے لگے ہیں سب سے پہلے قدیم بالابتداء دائم بالانتہاء، اللہ قدیم ہے ابتدا کے بغیر، دائم ہے انتہا کے بغیر۔ لا یفنا ولا یبید، وہ اس کو فنا نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگا۔ فنا وہ ختم خود سے بھی نہیں ہوگا، یبید اس کو کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا۔ ولا یکون الا ما یرید، اور نہیں ہوتا سوائے جو وہ چاہے۔ لا تبلغہ الاوہام، اس کو وہم، اوہام، امیجنیشن اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ولا تدرکہ الافہام، فہم اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کا ادراک نہیں حاصل کر سکتا، انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن اس کو گراسپ نہیں کر سکتی۔ ولا یشبہہ الانام، اور کوئی بھی پیدا کی گئی چیز، کریشن جو ہے، وہ اس سے مشابہت نہیں رکھ سکتی۔ حی لا یموت، زندہ ہے بغیر موت کے۔ قیوم لا ینام، قیوم ہے، اپنے آپ میں قائم ہے، اور ہر چیز اس کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے، اس کی رحمت سے قائم ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں ہو سکتی، وہ اپنے آپ میں قائم ہے۔ لا ینام، اس کو نیند نہیں آتی۔ خالق بلا حاجہ، تخلیق، خالق ہے، تخلیق کرنے والا ایک بغیر کسی حاجت کے، کسی ضرورت کی وجہ سے تخلیق نہیں کرتا۔ رازق بلا مؤونہ، رازق ہے بغیر کسی کاوش یا مشکل کے۔ ممیتم بلا مخافہ، موت دینے والا ہے بغیر خوف کے۔ باعثم بلا مشقہ، دوبارہ زندہ کرنے والا ہے بغیر کسی مشقت یا مشکل کے۔ ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ، قدیم اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے، یعنی قدیم بالابتداء، صفات کے ساتھ قدیم ہمیشہ ہمیشہ سے، اپنی تخلیق سے پہلے بھی۔ لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفتہ، ان کے ہونے سے، یعنی اس کی تخلیق، ان کے آنے سے، ان کے بینگ سے، اس کی صفات میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوا جو پہلے نہیں تھا، یعنی چینج کوئی نہیں آیا۔ چینج آتا ہے امپرفیکٹ چیزوں میں، اللہ پرفیکٹ ہے۔ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، جیسے وہ تھا اپنی صفات کے ساتھ ازل سے، eternity without beginning، اسی طرح اپنی صفات کے ساتھ ہے وہ ابد، eternity without end، ہمیشہ ہمیشہ۔ لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم خالق، تخلیق، خلق کو، مخلوق کو تخلیق کرنے کے بعد اس کو اسم خالق نہیں ملا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا اور پھر خالق ہو گیا، وہ خالق تھا بھی، ہے بھی، رہے گا بھی، نہ بناتا ہمیں تب بھی خالق ہے، یعنی تخلیق کی وجہ سے خالق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس نے اس صفت کو ظاہر کیا ہے ہمیں تخلیق کر کے، وہ چاہتا تو نہ کرتا۔ وَلَا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةِ اسْتِفَادَ اسْمَ الْبَارِي، اور نہ ہی چیزوں کو ایجاد کرنے سے، ان کو پیدا کرنے سے اس کو باری کا لفظ ملا ہے۔ لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب، اس کے لیے ربوبیت کے معنی ثابت تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے بھی ہمیشہ ہمیشہ، چاہے کوئی مربوب نہ ہو۔ وہ معنی الخالق
ولا مخلوق، یہ جو پیچھے بات کہی تھی اس میں خالق کے معنی یہ کوالٹی اس میں ہے، چاہے تخلیق کرے چاہے نہ کرے، یہ اس کی صفت ہے، اس نے ظاہر کی، نہ بھی کرتا ظاہر تب بھی خالق، تخلیق کی وجہ سے خالق نہیں ہے، خالق ہے۔ وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، جیسے مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، بعدما احیا استحق هذا الاسم قبل احیائهم، جیسے ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد بھی وہ ہے، اسی طرح ان کو دوبارہ زندہ کرنے سے پہلے بھی وہ محی الموتى ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی ہے، ان کو بعد بھی ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے، اس کو ظاہر کرے گا، جب کرے گا وہ اس کی مرضی ہے، ظاہر کرنے سے نہ کرنے سے ہمارا اس کے کسی ایٹریبیوٹ کو ایکسپیرینس کرنے نہ کرنے سے ان کے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہت سے ایسے جس کے اسم ہے، کوالٹیز ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے دعا دیکھی تھی مسند احمد میں جو ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تم سے دعا کرتا ہوں تمہارے ہر اسم کے بدلے، سمیت بہ نفسک، یعنی جس سے تم نے اپنے آپ کو کیریکٹرائز کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا جس کو تم نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جس کو اپنے علم الغیب میں اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یعنی ہم اللہ کی مکمل صفات کیا ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہیں ہم کو وہ پتہ ہے، اس کے آگے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم، اور اسی طرح مخلوق کے پیدا ہونے تخلیق ہونے سے پہلے بھی وہ خالق تھا۔ ذالک بانہ علی کل شیء قدیر، اور ایسا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وکل شیء الیہ فقیر، اور ہر چیز اس کی طرف فقیر ہے، ہر چیز کو اس کی حاجت ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، وکل امر الیہ یسیر، ہر کام اس پر آسان ہے، ولا یحتاج الی شیء، کسی چیز کی طرف اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کے لیے وہ محتاج نہیں ہوتا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہم یہاں تک پڑھیں گے۔ تو پہلا اس میں فقرہ تھا قدیم بالابتداء دائم بالانتہاء، اللہ کے آپ جانتے ہیں قرآن میں جو نام بیان ہوئے ہیں ان میں الاول الآخر، یعنی اللہ زمان و مکان کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی ایٹرنیٹی وداؤٹ بگننگ، ایٹرنیٹی وداؤٹ اینڈ، باقی ہر چیز کہیں پر شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، وہ شروع نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں خامیاں ہیں، وہ پرفیکٹ ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے بالابتداء۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں سلطان القدیم کے لفظ آئے ہیں، یعنی اس کا ڈومینین قدیم ہے، اور ایک ویسے ضعیف روایت ابن ماجہ میں ہے جس میں القدیم اور الدائم جو ہیں اس کے نام کے طور پہ بھی آئے ہیں۔ تو القدیم، قدیم بالابتداء، وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے، دائم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، بلا انتہا بغیر کسی آخر کے۔ تو بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس والی بات آ گئی، ٹائم اسپیس اس نے ایجاد کی ہے، کوزیلٹی یا علت و معلول جس کو کہتے ہیں اس نے ایجاد کی ہے، یہ چیزیں اس پر اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ اس نے بنائی ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ قدیم لفظ لفظی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز جو کسی چیز سے پہلے آئے یا جو کافی پرانی ہے اس کے لیے ہوتا ہے، مگر ٹیکنیکل ٹرم کے طور پہ جس کی کوئی ابتدا ہے ہی نہیں، جو ہر چیز سے پہلے ہے، اللہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس، بیونڈ کاز اینڈ افیکٹ، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، فرام ایٹرنیٹی انٹل ایٹرنیٹی، ایگزسٹنس اس کا ایٹریبیوٹ ہے، اور اس میں ہر چیز کمال کی حد پہ ہے، پرفیکشن کی حد پہ ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی ایک ٹائم پہ ایگزسٹنس کا ایٹریبیوٹ اس میں نہیں تھا یا نہیں ہوگا، بالکل جس طرح وہ خالق تھا، ہے، تخلیق کرے یا نہ کرے وہ ہے، مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا یفنا ولا یبید، اس کو فنا نہیں ہوگا اور وہ ختم بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کو وجود مطلق یا واجب الوجود بھی کہا جاتا ہے۔ واجب الوجود وہ ہے، وہ جس کے ایگزسٹنس کے نہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، واجب الوجود، وجود مطلق کہ جو وجود ہے، وہ وجود جو وجود کہلانے کے قابل ہے، جو اپنے آپ میں قائم ہے، جس کے اندر لا وجود کا تصور نہیں ہو سکتا، وہ ہے، تھا، ہوگا، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی ختم نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہالک ہے، ہلاک ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کی ایٹریبیوٹ کیا ہے، وہ ہالک ہے، ہلاک ہونے والی چیز ہے، الا وجہ، سوائے اس کی ذات کے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس پر ہے، یعنی زمین پر ہے،
کل من علیہا، جو کچھ بھی اس پر ہے، فان، وہ فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کی ذات وہ ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اس کے تو یعنی سب سے پہلی کیا بات، قدیم بالابتداء دائم بالانتہا لا یفنا ولا یبید، وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے، دائم ہے بغیر انتہا کے، اور اس میں کوئی اختتام کا تصور نہیں ہے۔ ولا یکون الا ما یرید، اور نہیں ہوتا سوائے جو وہ چاہے۔ اب اس کے کچھ ایسپیکٹس ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ اللہ آل پاورفل ہے، علی کل شیء قدیر، وہ جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ جو بھی چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہدایت بھی اس کا تحفہ ہے، یعنی توفیق وہ دیتا ہے۔ اب ہم یہ بھی اس کے اندر سیکھ رہے ہیں، کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہے، وہ اس کی اذن سے ہے۔ اسی لیے بلکہ اہل السنہ میں خاص کر جو اشعری ہیں وہ علت و معلول کو مانتے ہی نہیں ہیں، کاز اینڈ افیکٹ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہر مومنٹ پر مینیج کر رہا ہے، کاز اینڈ افیکٹ ایک ایلوژن ہے جو ہمیں لگتی ہے۔ تھوڑا فلسفیانہ بات ہو گئی ہے نا، ہمارے ایکسپیرینس میں کاز اینڈ افیکٹ ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹ ریالٹی کے اندر کاز اینڈ افیکٹ نہیں ہے، وہ اللہ کر رہا ہے۔ اس میں کافی ساری چیزیں اگر کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں تو مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے جو چاہیے، مطلب اس میں ایک تو ڈٹرمنزم کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا ہدایت خدا کا حکم ہے، اس کا مطلب اگر خدا ہدایت نہ دے تو پھر ہماری کیا ہوتی ہے؟ اسی پہ ہی آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات اس میں سمجھنی ضروری ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے الٹیمیٹ کاز اللہ ہے، اور کاز آف آل کاز اللہ ہے، یعنی وہ ہے جو جس کے اذن سے ہر چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دو غلطیاں ممکن ہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ آپ جبریہ کی طرف چل پڑیں کہ بھائی انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ دوسری غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دوسری طرف چل پڑیں کہ کچھ حضرات نے کہا کہ اب یہ کہنا کہ عمل ہے وہ سارا اللہ ہی تخلیق کرتا ہے، تو اس میں پھر اس کا یہ معنی ہوگا کہ وہ غلط جو عمل ہے وہ بھی تخلیق کرتا ہے، تو پھر اس کا تو اس لیے نہیں، ہم اپنا عمل خود تخلیق کرتے ہیں۔ یہ دوسری گمراہی ہوئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس میں تقدیر کے معاملوں میں بحث کرنے سے انہیں منع کیا، اس سے گمراہی ملتی ہے۔ بات یہ ہے فرینکلی ہم ٹائم اینڈ اسپیس میں سوچتے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں سوچ سکتے، اور یہ آگے اس میں آئے گا کہ اس تک امیجنیشن نہیں پہنچ سکتی، اس تک فہم نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ مکمل انسان کو کہتے ہیں آزادی ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قید ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے پاس چوائس بھی ہے، وہ چوائس جو ہے وہ اللہ نے اپنے اذن سے اس کو چوائس دی ہے، مگر ہوتا کائنات میں کچھ بھی جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے علماء نے عمومی طور پہ کچھ ٹرمز یوز کی ہیں مختلف علماء نے۔ مثال کے طور پہ آپ کو خلق اور کسب کا لفظ ملے گا، خلق تخلیق کرنا، کسب چوز کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ارادہ کرنے کی، چوز کرنے کی جو یہ ابیلٹی ہے یہ اللہ نے اپنے اذن سے دی ہے، ہم چوز کرتے ہیں، اور ہم کیونکہ اللہ نے اس زندگی کو بطور امتحان بنایا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے کہ یہ زندگی امتحان ہوگی، اس لیے ہم جو چوز کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا عمل وہ تخلیق کر دیتا ہے۔ تو فاعل حقیقی وہ ہے، فاعل الافعال وہ ہے، مگر چوائس ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب تقدیر میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ٹائم اسپیس سے باہر ہے، ٹائم اسپیس اس نے بنایا، اس کو تو ویسے ہی سب پتہ ہے۔ اس کو پتہ ہونے سے ہمارا چوز کرنے میں جو ہماری چوائس ہے وہ نہیں جاتی۔ اچھا، کچھ لوگ اسی طرح خلق کی جگہ ارادہ یا مشیہ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ارادے سے، اپنی مشیت سے تخلیق کرتا ہے ہمارا عمل، جیسے ہم چوز کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں اس کی رضا یعنی اس کی رضا یا اس کی محبت شامل ہے۔ اور اس کے اندر بھی ہمیں قرآن کی آیتوں سے اشارہ مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ کہتا ہے، جہاں پر بھی بات ہوئی ہے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، اس میں اس طرح کی آپ کو بات مل گئی، تم لوگوں کو پاک کرنا چاہتا ہے یا تم لوگوں کو لیے ہدایت چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چوائس اپنے اذن سے دی ہے، اور جس اذن سے سب کچھ ہوتا ہے نا، اسی اذن سے ہمیں چوائس دی ہے، اور اسی اذن سے جو ہم چوز کرتے ہیں اسی کے حساب سے وہ ہمارا عمل بھی تخلیق کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے۔ یعنی اعمال جو انیکٹ ہوتے ہیں نا، جو اس عمل کی تخلیق ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اذن کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، مگر اس نے اپنی مرضی سے، اپنے اذن سے ہمیں چوائس دی ہے، وہ ہماری اپنی کوئی ایبلٹی نہیں ہے، ہم چوز کرتے ہیں۔ میری چوائس کے حساب سے اللہ اس عمل کو تخلیق کر دیتا ہے۔
کیونکہ یہ بھی اسی کی مرضی ہے، کیونکہ اس نے زندگی کو بطور ٹیسٹ بنایا ہے۔ فاعل حقیقی وہی ہے۔ ابھی ہم تقدیر کے اندر علم والی بات پہ نہیں آئے، ابھی ہم صرف اس بات پہ ہیں کہ فاعل حقیقی وہی ہے۔ ابھی ہم آگے اس پہ بھی آئیں گے، آگے جب تقدیر پر بات ہوگی پوری تب اس چیز پہ بھی واپس آئیں گے۔ یعنی فاعل حقیقی کا لفظ اس لیے کہ وہ ہے، یعنی عمل کو تخلیق وہ کرتا ہے۔ میں ہاتھ لانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے ہاتھ کو کن، میرا ہاتھ ہل جاتا ہے، فیکون، ٹھیک ہے نا۔ چوائس اس نے ہمیں اپنی مرضی سے دی ہوئی ہے کرنے کی۔ جو ہم غلط کام کرتے ہیں اس کی اجازت سے کرتے ہیں، مرضی۔ اس میں اجازت کا لفظ اب یہاں تھوڑا نازک ہو جائے گا، ہم اس لیے کہتے ہیں اذن سے کرتے ہیں، اذن سے، یعنی وہ اس نے ہمیں جو چوائس دی ہے، جو اس نے ارادہ کیا ہے کہ ہمیں چوائس دے، مگر یہ ہے کہ اس کی رضا کس بات میں ہے؟ اس کی رضا اسی بات میں جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ اب اس کے اندر آپ جب شرحیں پڑھیں گے آپ کو اکثر پوری ڈیبیٹس ملیں گی، اچھا تو پھر اس کیس میں اس کا ارادہ شامل ہے مگر رضا شامل نہیں ہے، اس میں رضا شامل ہے ارادہ بھی شامل ہے، اس طرح کر کے۔ مگر یہ ہے کہ بات سمپل سی یہ ہے کہ عمل تخلیق وہ کرتا ہے اور چوز کرنے کی ایبلٹی اس نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے کیا، کیسے اور کیفیت جو ہے ہم اس سے دور رہتے ہیں، خاص کر متشابہات میں جب ہاتھ کی یا چہرے کی بات آتی ہے۔ اس سے جو اوپر آیت میں نے پڑھی تھی کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، لفظی معنی بنتے ہیں ہر چیز ہالک ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ ہاں، اب مگر لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے نا۔ آگے کیا ہے؟ لا تبلغہ الاوہام، اس تک انسان کا وہم نہیں پہنچ سکتا، امیجنیشن نہیں پہنچ سکتی، اس کو کنسیو نہیں کر سکتی۔ ولا تدرکہ الافہام، اس کا ادراک فہم نہیں حاصل کر سکتا۔ جیسا حضرت ابوبکر سے وہ قول ہے نا کہ العجز عن درک الادراک ادراک، اس کا ادراک کر لینے سے عاجز ہونا اس کا ادراک کر لینا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لینا آخر میں کہ وحی نے جو ہمیں بتا دیا وہ بتا دیا، مگر ہم اس کو پوری طور پہ سمجھ نہیں سکتے، ہم لمیٹڈ ہیں۔ یہ اصل ادراک ہے۔ جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں آپ کی بات سمجھ لیں۔ اس کے بعد ولا یشبہہ الانام، اور مخلوق اس کے یعنی مشابہ نہیں ہے۔ اس کو ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، لیس کمثلہ شیء پہ ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو وہ اس لیے ریپیٹ ہو رہی ہیں تاکہ ان پہ سٹریس آتا جائے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ اکبر ہم آگے دیکھیں گے، اس میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساری جو صفات ہیں نا، all of his attributes are unlike the attributes of creation، اس کی ساری جو صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں۔ وہ جانتا ہے مگر ہمارے علم کی طرح نہیں، وہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ہماری قدرت یا طاقت کی طرح نہیں، وہ دیکھتا ہے ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا دماغ لمیٹڈ ہے، ہماری زبان لمیٹڈ ہے، ہماری زبان جب بولتی ہے تو آٹومیٹکلی متشابہات میں ہم آ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ کو حدیث کا بھی پتہ ہوگا جس میں جنت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسانی دل اس کا تصور کر سکتا ہے۔ تو یہ تو جنت کی بات ہو رہی ہے۔ جنت بھی مخلوق ہے، مخلوق ہے جو غیب میں ہے۔ ہم غیب کی مخلوق کو نہیں جان سکتے، ہم اللہ کو کیا جانیں گے؟ ہم جو وحی میں آیا ہے اس کو مانتے ہیں، جس حد تک سمجھ پاسبل ہے سمجھتے ہیں، اس کے آگے اللہ اللہ ہے بس۔ ان کے بارے میں ادھر ہی فقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے جو یہ متشابہ خاص کر جو صفات ہیں کہ اس کی صفات میں سے ہیں، ہم ان کو رد نہیں کرتے، نہ ہی ہم ان کی تعویلیں کر کر کے ان کو بدلتے ہیں۔ وداؤٹ ڈسکرپشن، بلا کیف، ہم ان کی کیفیت میں نہیں پڑھتے، کیسے ہے، کیوں ہے، کب کیا ہے، کب کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی لکھتے ہیں حی لا یموت، وہ زندہ ہے، حی الحی، الحی the living، یعنی وہ جو زندہ ہے اپنے آپ میں زندہ ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، اس کو کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ زندہ ہے اور سب کو زندگی بخشتا ہے۔ حی لا یموت، اس کو موت نہیں آتی۔ قیوم لا ینام، قیوم قائم سے متعلق ہے، قائم ہونا، القیوم اپنے آپ میں قائم ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، اور ہر چیز کو قائم وہ رکھتا ہے، یعنی ہمارا وجود اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کی رحمت کے بغیر، وہ اپنے آپ میں قائم ہے۔ خالق بلا حاجہ، خالق بھی ہمیں پتہ ہے اللہ کا نام ہے، بلا حاجہ، اس کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے تخلیق نہیں کرتا، مرضی سے تخلیق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبادت کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، عبادت کا ہمیں فائدہ ہے۔ رازق بلا معونہ، رازق ہے، رزق پہنچانے والا ہے بغیر کسی ایفرٹ کے، اس کو کوئی تھکن مشکل کچھ نہیں ہوتی اس سے۔ یعنی قرآن کی آیتوں میں آپ دیکھیں نا، یہاں تک آپ کو ملے گا کہ وہ ہر کسی کو پہنچاتا ہے رزق، اور اس کو پتہ ہے کہ کون کہاں ہے۔
جہاں پر مخلوق ہے اس کو سب پتہ ہے، اور اس کو کب کہاں کیسے رزق پہنچانا ہے اس کو سب پتہ ہے۔ ہاں اب یہ بات ضرور ہے، اس نے یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا بھوک سے، خوف سے، نقصان سے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھوک کے ذریعے سے سزا بھی دیتا ہے، کبھی کبھار مگر رزق دے کے بھی وہ آزماتا ہے۔ تو آزمانا اپنی جگہ، مگر رازق وہ ہے۔ جب آپ کو دیتا ہے تو آپ کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ شکر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں کہ نہیں، اور جب آپ کو نہیں ملتا تو آپ کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں اور پھر بھی ظلم کے خلاف بولتے ہیں کہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور رازقم بلا مؤونہ ممیتم بلا مخافہ، موت دینے والا ہے بغیر خوف کے۔ سورہ شمس میں ہے نا کہ اللہ نے جب ان کو ہلاک کیا اس بستی کو، ولا یخاف عقباہا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو کرے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا وہ کیا کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے ہیں۔ باعث بلا مشقہ، وہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے بغیر کسی مشقت کے۔ اور اس کے اندر تو قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ جب مشرکین کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو اللہ نے کہا کبھی پہلی بار ہم نے تمہیں بنایا تھا اس وقت تو کچھ تھا بھی نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کوئی مشکل ہوگی دوبارہ بنانے میں؟ حضرت عزیر کا بھی واقعہ تھا، حضرت ابراہیم کا وہ لے لیں، وہ اس میں پرندے کاٹ کے مختلف پہاڑوں پہ بکھیر دیے تھے، سارے زندہ ہو گئے تھے دوبارہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور اس کے اندر جو اصول ہمیں ان 4 مثالوں سے مل رہا ہے، حی لا یموت، قیوم لا ینام، سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے؟ ہر امپرفیکشن ڈینائی کی گئی ہے۔ لا یموت تو موت نہیں آتی، لا ینام تھکتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، بلا حاجہ اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے تخلیق نہیں کرتا، مرضی سے کرتا ہے۔ بلا مؤونہ، بغیر کسی ایفرٹ کے رزق پہنچاتا ہے۔ بلا مخافہ، بغیر خوف کے موت پہنچاتا ہے۔ بلا مشقہ، بلا مشقہ، مشقت کے بغیر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ یعنی ہر امپرفیکشن ڈینائی کی گئی ہے اور ہر پرفیکشن مانی گئی ہے۔ حیٌ، اپنے آپ سے زندہ ہے، کسی کی ضرورت نہیں اسے زندہ رہنے کے لیے۔ قیوم، اپنے آپ میں قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھتا ہے۔ یعنی ہمارا وجود کیسا وجود؟ ہمارا وجود اصل وجود نہیں ہے نا، ہم اپنے آپ میں تھوڑی قائم ہے، وہ اپنے آپ میں قائم ہے، وہ واجب الوجود ہے، وجود مطلق ہے۔ اور ہم وہ وجود ہیں، ہمارا وجود وہ وجود ہے جو ہمیں قرض پہ ملا ہے، اللہ کی رحمت سے ملا ہے۔ اس لیے آپ کو نا یوم الدین، یوم الدین کے لفظی معنی ہے بدلے کا دن، مگر لفظ دین کے معنیوں میں سے ایک معنی قرض کے سینس میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ حضرات نے انگریزی میں کبھی کبھار یوم دین کا ترجمہ کیا the day the debt comes due، جس دن زندگی کا جو قرض ہے وہ واپس لوٹانا ہوگا۔ اس کے لیے ہر پرفیکشن ہے، وہ خالق ہے بغیر حاجت کے، رازق ہے بغیر ایفرٹ کے، ممیت ہے بغیر خوف کے، باعث ہے بغیر مشقت کے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، جب چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے نیاز، تم اس کے آگے فقیر ہو، تمہیں اس کی حاجت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، کافی تھوڑی طویل روایت ہے، اس کے بیچ میں آتا ہے یا عبادی، اے میرے لوگوں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے شروع والے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جن، کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اگر تم سب نیک ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، سب سے نیک متقی انسان کے دل کی طرح، اس سے میرا جو ڈومینین ہے، میرا ملک جو ہے، میرے ملک میں، میرے ملک میں، اس سے ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اس سے کچھ اضافہ نہیں کرتے، آپ مجھے مانو نہ مانو، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ اور اگر تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے جن، تمہارے انسان، سب کے سب جو ہو فاسق فاجر ہو جاؤ، سب سے برے بندے کے دل کی طرح تمہارے دل ہو جائے، اس سے میرے ملک میں، میرے ملک میں کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ کمی نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں کہ اے میرے بندوں، یہ حدیث قدسی ہے بیسیکلی، اگر تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے اندر جو جن ہیں، سب کے سب ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے پوچھیں، اور میں ہر شخص کو، ہر انسان کو جو اس نے پوچھا ہے وہ دوں، اس سے میرے پاس جو ہے نا، جو میری رحمت ہے، میری نعمتیں ہیں، اس میں اتنا بھی نقصان نہیں پڑتا کہ اگر آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو۔ اللہ بے نیاز ہے، کہتے ہیں بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور دنیا میں جو کوئی بھی ہے، سب کے سب ایک ساتھ کفر کریں، سب کے سب ایک ساتھ انکار کریں، تو جان لو بے شک اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، حمد کے قابل ہے، اس کو تم سے نہیں فرق پڑتا، اس کو تم سے عبادت چاہیے نہیں، عبادت تمہارے فائدے کے لیے ہے۔
بندگی تمہارے فائدے کے لیے، اس کو حاجت نہیں ہے کوئی، تخلیق حاجت کی وجہ سے نہیں کرتا، تخلیق مرضی سے کرتا ہے، وہ چاہے ہمیں زندہ رکھے چاہے آج ختم کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلا پیراگراف پہ آتے ہیں، اس کو ایک بار جلدی سے دوبارہ دیکھ لیں۔ قدیم بالابتداء، قدیم بغیر ابتدا کے، دائم بالانتہا، دائم بغیر انتہا کے، لا یفنا ولا یبید، اس کو فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، ولا یکون الا ما یرید، نہیں ہوتا سوائے جس کا وہ حکم کرے، جس کا وہ اذن دے، جس کی وہ اجازت دے، لا تبلغہ الاوہام، اس تک وہم امیجنیشن نہیں پہنچ سکتی، ولا تدرکہ الافہام، اس کو فہم سمجھ نہیں سکتا، ولا یشبہہ الانام، اور اس کو کوئی بھی تخلیق کی گئی چیز، کوئی بھی مخلوق اس سے مشابہت نہیں رکھتی، لیس کمثلہ شیء، حی لا یموت، زندہ ہے بغیر موت کے، قیوم لا ینام، قیوم ہے، قائم ہے، بغیر اس کو نیند نہیں آتی، خالق بلا حاجہ، حاجت کے بغیر تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے بغیر حاجت کے، رازق بلا مؤونہ، رازق ہے بغیر کسی ایفرٹ کے۔ اس کا ایک ویسے پاسبل ترجمہ یہ بھی ہے بغیر کسی خزانوں کے، یعنی اس کو خزانوں کی سٹور ہاؤسز کی ضرورت نہیں ہے، ایک پاسبل میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اکثریت نے اس کا ترجمہ کیا ہے بغیر ایفرٹ کے۔ ممیتم بلا مخافہ، موت دینے والا ہے بغیر خوف کے، باعث بلا مشقہ، دوبارہ زندہ کرنے والا ہے بغیر مشقت کے۔ اس کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ، وہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے، ایٹرنیٹی وداؤٹ بگننگ، تخلیق کرنے سے پہلے سے بھی۔ لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفتہ، ان کے ہونے سے، تخلیق ہونے سے، پیدا ہونے سے اس کی صفات میں کوئی اضافہ یا تبدیلی نہیں آئی۔ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، جیسے ازل سے ہے وہ اپنی صفات سے، ویسے ہی ابد تک ہے اپنی صفات کے ساتھ۔ لَيْسَ مُنْذُ خَلْقَ الْخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، کہ اس میں مخلوق کو تخلیق کرنے کی وجہ سے وہ خالق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس کی مرضی ہے اس صفت کا اظہار کرے یا نہ کرے، وہ خالق ہے، تخلیق کرنے سے خالق بنا نہیں ہے۔ ولا باحداثہ البریہ استفاد اسم الباری، اور نہ ہی ان کو اوریجنیٹ کرنے سے، ان کو ایجاد کرنے سے وہ باری بنا ہے، وہ باری ہے، الباری ہے، اس صفت کا اظہار کرے یا نہ کرے، ہم اس صفت کو ایکسپیرینس کریں یا نہ کریں۔ اس لیے پھر وہی جو میں نے دعا پہلے بھی آپ کو بتائی تھی اور پچھلی بار بھی ہم نے دیکھی تھی، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اسألک بکل اسم ہو لک، اس میں آتا ہے میں تم سے تمہارے ہر نام کے ذریعے سے مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جس سے تم نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، کیریکٹرائز کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی بتا دیا ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا اور اس کو پتا ہے، اس سے، او انزلتہ فی کتابک، جو تم نے کتاب کے ذریعے ہم سب پر نازل کر دیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے علم الغیب میں اپنے پاس رکھ لیا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ہر صفت ہم ایکسپیرینس کریں یا نہ کریں، ہم پر ظاہر ہو یا نہ ہو، اللہ کی صفت ہے۔ لہ معنی الربوبیہ ولا مربوب، اس کے لیے ربوبیت کے معنی، ربوبیت کی صفت، سسٹیننگ کی کوالٹی مخلوق کی، ان کو ڈیولپ کرنے کی، ان کو عروج تک پہنچانے کی جو کوالٹی ہے، یہ اس میں ہے، کوئی مربوب ہو یا نہ ہو۔ ومعنی الخالق ولا مخلوق، اور وہ خالق ہے، اس میں خالق کے معنی ہے، خالق کی صفت ہے، مخلوق وہ تخلیق کرے یا نہ کرے، اس کی تخلیق کے جو عمل ہے ہم اس کو وٹنس کریں یا نہ کریں، وہ ہے۔ وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، اور جیسے کہ وہ محیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، ان کو زندہ کرنے کے بعد بھی، ان کو زندہ کرنے سے پہلے بھی، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنشَائِهِمْ، اسی طرح وہ خالق ہے، خالق کا اسم اس کے لیے ہے تخلیق سے پہلے بھی۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے سے محیی الموتى نہیں بنے گا، وہ ہے، کرے نہ کرے مرضی اس کی۔ ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں تخلیق کی کوالٹی ہے، کرے نہ کرے۔ وکل شیء الیہ فقیر، اور ہر چیز اس کے آگے محتاج ہے، فقیر ہے۔ وکل امر الیہ یسیر، ہر کام اس پر آسان ہے۔ لا یحتاج الی شیء، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا۔ لیس کمثلہ شیء میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، لیس کمثلہ شیء میں ہر امپرفیکشن ڈینائی ہو گئی، وہو السمیع البصیر میں اس کے صفات افرم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔
اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں بھی صرف قرآن مجید میں بیان، اس نے ان کو بطور اسم لایا ہے بہت سی جگہوں پر، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، اس نے اسم کے طور پہ لایا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ یہ اسماء الحسنى ہے، سب سے خوبصورت نام ہے۔ اسم جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ نہیں ہوتا، اور کچھ آیتوں میں کانا کے ساتھ آیا ہے، کانا بالمؤمنین رحیمہ۔ کانا کے لفظی معنی تھا بنتے ہیں، واز، مگر وہ از کے لیے، ہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کانا جب آیا تو اس سے یہ ثابت ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھا، ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہم اس کی ساری صفات کو مانتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو، کیونکہ اگر آپ کبھی علم الکلام کے کسی بندے سے ملیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک چیز شاید کنفیوز کرے۔ کچھ حضرات علم الکلام میں اہل السنہ کے ہاں یوں کہتے ہیں کہ کچھ صفتوں کو وہ زیادہ اسینشل بیان کرتے ہیں، جیسے حی، زندہ، کہتے ہیں ایگزسٹنس، اللہ کی ایگزسٹنس یہ سب سے اسینشل ایٹریبیوٹس ہیں۔ اور پھر مثال کے طور پہ کچھ یہ بھی کہیں گے کہ رحمت جو ہے، رحمت کا اظہار ارادہ اور قدرت کا بھی اظہار ہے، تو ارادہ اور قدرت فاؤنڈیشنل ہے، رحمت نیکسٹ لیول پہ ہے۔ مگر عمومی طور پہ جو اثری حضرات ہیں اور جو صوفیہ حضرات ہیں وہ اس طرح کی بحث کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ عجیب لفظی بحث میں پڑے ہیں، بس اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کچھ حضرات نے ذرا زیادہ گہرائی میں جب ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی، خاص کر جب معتزلہ یا فلاسفہ سے بات چیت کرتے ہوئے ضرورت پڑی، تو انہیں اس ٹائپ کی آپ کو کچھ کتابوں میں بات مل جائے گی کہ مثال کے طور پہ رحمت جو صفت ہے اس کا اظہار قدرت اور ارادے کا بھی اظہار ہے، تو قدرت اور ارادہ زیادہ فاؤنڈیشنل ہے، زیادہ اسینشل ہے، اور جو رحمت ہے وہ اللہ کی صفت ہے، مگر یہ صفت ان دو صفتوں کو بھی اظہار کرتی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ لوگ کمپلیکس ڈسکشن بھی آپ کو کبھی کبھار عقیدے کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔ عمومی طور پہ اثری حضرات بھی اور صوفیہ حضرات بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ ہم نے پہلے وہی دیکھا کہ قدیم بالابتداء دائم بالانتہا، وہ ختم نہیں ہوتا، اس کی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ 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 کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ سے۔ ٹائم سپیس کازیشن سب اس نے بنایا ہے، وہ اس میں قید نہیں ہو سکتا۔ ان کے رولز ٹائم سپیس کے اور کازیشن کے اس پہ اپلائی نہیں ہو سکتے۔ ہم قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ اس کے ہاں یعنی آپ کے ہزاروں لاکھوں سال، یعنی اس کے ہاں 1000 سال کا ایک دن بھی آتا ہے، ہاں 50,000 سال کا دن بھی ہے، ہاں وہ قیامت کے لیے اور اس طرح نا۔ تو اب بات یہ، جب قیامت میں 1000 سال 50,000 سال، تو پھر اب اللہ نے ٹائم سپیس کو ایجاد کیا، اللہ نے جنت کو ایجاد کیا، اللہ نے جہنم کو ایجاد کیا، یہ چیزیں اس پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ خدا کا کوئی ٹائم کا پھر ہے۔ اصل میں لفظ یوم جو ہے وہ دن کے لیے بھی اور ایک ٹائم کی ایک یونٹ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، مگر اب اس میں سوال آخر میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ نے ٹائم ایجاد کیا ہے تو اب یہ ہماری لینگویج اور ہمارے سمجھ کا مسئلہ ہے کہ ہمیں ٹائم لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ، یا اللہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے۔ تو آخر میں وہی جو بھی اللہ مراد لے رہا ہے اس سے مراد لے رہا ہے۔ کچھ چیزیں ان میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ان میں پڑ جائیں تو پھر جیسے ہی آپ کہیں گے ٹائم کی بات کریں گے، ہمارا جو تصور ذہن میں ٹائم کا آتا ہے تو اس سے تو الٹا نعوذ باللہ ایک قسم کی امپرفیکشن ثابت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی بس اللہ پہ ہم نے چھوڑ دیا یہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری، اسی لیے وہ امام طحاوی نے یہاں پہ جو کیا کہا تھا کہ ولا تبلغہ الافہام، اس تک امیجنیشن نہیں آ سکتی، ولا تدرکہ الافہام، اس تک فہم نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم جیسے ہی اس میں آئیں گے، جیسے ابھی آپ نے ٹائم کی بات کی، ساتھ ہی ہمارے ذہن میں کیا خیال آیا، وہ ٹائم جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو بے شک کہیں ہماری طرح نہیں، اس طرح، مگر ہم سوچ وہی چیز رہے ہیں۔ تو اس لیے غالباً جنید بغدادی کا قول ہے، اس کے معنی یوں بنتے ہیں کہ جو بھی تم اللہ کے بارے میں سوچو گے، تم اور تمہارا خیال مر جائے گا، تم اللہ کو نہیں سمجھو گے۔ اس مفہوم میں قول ہے، ایگزیکٹ قول مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تم اور تمہارا فہم سب مر جائے گا، اللہ کو تم نہیں سمجھو گے صحیح طرح۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان وہدی الی یوم الدین۔